بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سے باتیں شیئر کروں گا اس کو ہم پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں. اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے پارٹنر پہ یعنی اپنے شوہر یا اپنی بیوی وغیرہ ان پہ شک کرنے کی بیماری کو ہم پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے اور آج ہم اس کی مختلف قسموں کی بات کریں گے. اس کے اندر جو انسان کی زندگی پہ اور دوسرے پارٹنر کی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اور پھر آخر میں اس کے علاج کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار انشاءاللہ میں کروں گا. تو سب سے پہلی بات کہ پیتھولوجیکل جیلسی کیا ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک ایسی نفسیاتی علامت ہے جس میں انسان بلا وجہ اپنے پارٹنر پہ چاہے وہ اس کی بیوی ہو، اس کی گرل فرینڈ ہو یا شوہر یا بوائے فرینڈ ہو، اس کی لائلٹی پہ شک کرنے لگتا ہے اور اس کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے. اب ظاہر ہے کہ ریلیشن شپس میں یہ چیز بڑی کامن ہے اس طرح کا شک ہونا. تو ہم کس طرح کے شک کو پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں؟ اس شک کو جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ بندے کے اوپر وہ کیا جا رہا ہو. اور پیتھولوجیکل جیلسی سے لفظی مراد ہے بیماری کی حد تک حسد. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک فیل کرتے ہیں کہ شاید میرے پارٹنر کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو اس کے بعد اس پارٹنر کا جو تصور میں آپ نے بنایا ہوا ہے کہ اس کا ایک آشنا ہے، اس سے شدید حسد آپ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کو ہم پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں. اور مین بنیاد یہ ہے کہ کوئی ٹھوس اس کا ثبوت نہ ہو، کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو، پھر بھی شک کیا جا رہا ہو. اچھا، اس کی بیسیکلی دو جو ہے نا وہ ٹائپس مانی جاتی ہیں. ایک ہے نیوروٹک ٹائپ. نیوروٹک ٹائپ پیتھولوجیکل جیلسی یہ کون سی ہے کہ جس میں یہ جنون تو بندے کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ میرے پارٹنر کا کوئی افیئر نہ ہو، لیکن اس کو جب آپ پوچھتے ہیں اس سے یا وہ اپنے دماغ میں جھانکتا ہے تو وہ ایک شک کی حد تک ہوتا ہے. اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا لیکن اس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں کوئی افیئر نہ ہو، کوئی افیئر تو نہیں ہے، اور وہ جو جنون کی حد تک وہ چیز ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے. عموماً یہ جو پیتھولوجیکل جیلسی نیوروٹک والی ہے یہ مختلف طرح کی شخصیت کے مسائل میں دیکھنے میں آتی ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو بھی یہ ہو سکتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب او سی ڈی کے پیشنٹ کو یہ علامت آتی ہے تو وہ یہ آگاہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے لیکن اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے. اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں یہ سر پہ سوار رہتی ہے ایک ایکسیسو شک کی شکل میں. اچھا، یہ تو اس کی نیوروٹک ٹائپ ہے. اس کی جو دوسری بڑی ٹائپ ہے جس کے بارے میں ہماری ویڈیو کا بیشتر حصہ ہوگا وہ ہے ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی. اب یہ کیا ہے؟ اس میں یہ چیز صرف شک کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ اس بات کا مکمل یقین ہوتا ہے اس شخص کو کہ میرا پارٹنر میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اور کسی اور کے ساتھ لازمی اس کا افیئر ہے. اچھا، یہ ہم تبھی کہیں گے جب اس کے پاس اس یقین کی کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو، کوئی کلیئر کٹ ایویڈنس نہ ہو اس کے پاس، پھر بھی وہ بلا وجہ اس پہ قائم رہے. تو اس کو ہم ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اس کو جتنے بھی آپ دلائل دے دیں کہ ایسا نہیں ہے اور اس کو دکھایا جائے ایویڈنس کہ جو تم سوچ رہے ہو اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ بالکل اس پہ اثر نہیں ہوگا. وہ مکمل طور پہ اس پہ قائم رہے گا کہ میرے پارٹنر کا افیئر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دوسرے مختلف
اس کے ذہن میں غلط عقائد بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس سے ملے جلے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے اس مرض میں کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ ہمارے دوسرے شخص کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، جیسے کوئی سیکشول ڈسفنکشن میرے اندر پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ ان کو ہم ایسوسیٹڈ ڈیلوژنس کہتے ہیں، یہ بھی ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن بیسک ہوتا کیا ہے کہ بندہ اس میں 100% شیور ہوتا ہے کہ جی مجھے میرا پارٹنر تو ہے ہی چیٹنگ کر رہا ہے، اور اب میں نے صرف جو ہے ثبوت ڈھونڈنا ہے اور یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ میرے پارٹنر کا افیئر ہے. اچھا، اب اس میں بیسیکلی یہ جو ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی ہے، اس کے اندر بہت سارے پہلو خطرناکی کے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کسی کو اپنی بیوی یا گرل فرینڈ پہ شک ہو تو اس میں جو میل ہے وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایون یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مرڈرز جو ہیں وہ پیتھولوجیکل جیلسی کے تحت جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تو یہ ایک خطرناک علامت ہے. لیکن جو سمجھنے والی ایک بات ہے وہ یہ کہ یہ ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف نفسیاتی امراض میں آنے والی بیماری کو ہم عموماً کہتے ہیں. یہ کن کن امراض میں آ سکتی ہے؟ سر فہرست اس میں شکیزوفرینیا ہے. شکیزوفرینیا کے پیشنٹس میں یہ علامت بڑی کامنلی دیکھنے میں آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آرگینک برین ڈس آرڈرز. آرگینک کا مطلب ہوتا ہے کہ برین کی سٹرکچر کے اندر کوئی پرابلم آ جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ذہنی فالج کی وجہ سے کسی کو کوئی ایشو آ جائے اس طرح کا کہ ذہن کے کچھ حصے ڈیمیج ہوں، یا اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں ڈیمینشیاز وغیرہ جس میں، تو اس میں ذہن کے جو مخصوص حصے ہیں ان کے ڈیمیج کے بعد بھی یہ ڈیلوژنل پیتھولوجیکل جیلسی بندے میں بن سکتی ہے. اسی طرح سے الکوہل جو لوگ ابیوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ بڑی کامن ہے، یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈرز جیسا کہ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اب یہ اس میں انسان کی شخصیت کا جو رول ہے اس پر بھی کافی اس کے اندر ریسرچ ہوئی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو لوگ پیتھولوجیکل جیلسی کا شکار ہوتے ہیں، شروع سے ان کے اندر ایک تو اپنے اوپر اعتماد میں کمی ہوتی ہے، خود اعتمادی میں. دوسرا، اپنے آپ کو ناکافی محسوس کرتے ہیں اور اپنے اوپر جو بھروسہ ہے اس میں کمی محسوس کرتے ہیں. تو ایسے بندے کو جب وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جاب چلی گئی یا جو ہے کوئی سیکشول پرابلم اپنے اندر ہو گیا، تو پھر وہ بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پارٹنر پہ، اور آہستہ آہستہ یہ بلیم گیم جو ہے یہ پیتھولوجیکل جیلسی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیلوژنل جو ہے وہ اس کی شدید ترین قسم ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کی زندگی کا جو سب سے اہم محور ہے وہ بن جاتا ہے کہ میں نے کسی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے پارٹنر کا افیئر ہے، اور پین اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے رنگے ہاتھوں پارٹنر کو کسی طرح پکڑنا ہے. تو اب اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پارٹنر کی جاسوسی کرنا وہ اس کا سب سے اہم نصب العین بن جاتا ہے. تو وہ اپنے پارٹنر کا سیل فون بھی بار بار چیک کرے گا، ای میلز چیک کرے گا، پاسورڈ پوچھنے کی یا مانگنے کی کوشش کرے گا اپنے پارٹنر کے، اور اگر وہ نہیں دے گی یا نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اور غصے کی حد تک بات چلی جائے گی. اسی طرح سے اگر اس کا جو پارٹنر ہے جیسے وائف، وہ اگر کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ کوئی ضروری بات، کوئی رسمی بات ہی کر لیتی ہے تو فوراً سے اس کے دل میں بڑا ہی مضبوط جو ہے وہ اٹھتا ہے لہر کہ یہ یقیناً اس نے افیئر بنا لیا ہے اور یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی جو وائفز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو یہ جو ہسبینڈز ہیں جن کو شک ہوتا ہے وہ مختلف ٹائمز پہ آ کے ایک طرح سے چھاپے لگانے والے سٹائل کے اندر وزٹ کرنا کہ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں کہ یہ افیئر چلا رہی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے وائف کے جو ایون جو پرائیویٹ بلانگنگز ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، ان کو
یہ دیکھتے رہتے ہیں، سرچ کرتے رہتے ہیں الماریوں وغیرہ میں کہ کوئی ایویڈنس مل جائے کہ سیکشول ایکٹیویٹی کوئی اگر میری وائف نے کوئی کی ہے یا ہسبینڈ نے کی ہے تو مجھے اس کا ایویڈنس مل جائے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دوسرے پارٹنر کا کہ دوسرے پارٹنر کی زندگی ایک مسلسل تفتیش والی زندگی بن جاتی ہے کہ ہر وقت اس کی تفتیش ہو رہی ہے کہ آپ کدھر تھیں اس وقت ورکنگ پلیس پہ، اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، فلاں بندے نے آپ کی یہ پوسٹ فیس بک پہ کیوں لائک کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک پوری زندگی میں ایک تفتیشی ماحول اور ایک بلا وجہ جھگڑے کا ماحول، یہ سارا کچھ اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ چیزیں آنے کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ جابس وغیرہ چھڑوا دیں اور ایک گھر میں ایک طرح سے قید کر کے رکھیں تاکہ وہ ان کے جو سوچ کے مطابق کہ وہ کسی کے ساتھ افیئر نہ چلا سکے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس سے گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پڑتا ہے، اور جب پارٹنر جو ہے وہ بار بار سنتا ہے یا سنتی ہے کہ میرے پہ یہ جو دوسرا پارٹنر ہے بار بار خام خواہ الزام لگا رہا ہے، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا ہے اس کے ساتھ افیئر، تو جو آپ کرنا ہے کر لو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ تو وہ شخص جو ہے یا وہ جو وائف ہے وہ تنگ آ کے کہہ رہی ہے، لیکن اس کا اثر اس سے الٹ ہوتا ہے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ مزید اس بندے کے ڈیلوژن میں سختی آ جاتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے وہ بندہ اس کے خلاف، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا یہ مان گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس کا افیئر تھا۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ چیز یہ اکثر ٹریگر کرتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کو بھی اس کے اندر۔ اسی طرح سے ایون اس ڈس آرڈر میں کبھی کبھی انسان جو ہے وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس ڈس آرڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی خود علاج کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتے، تو ان کو اپنی مرضی کے برخلاف اکثر جو ہے ان کا علاج داخل کر کے شروع کرنا پڑتا ہے۔ علاج جو ہے وہ بنیادی طور پر اینٹی سائیکوٹک دوائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان دوائیوں سے عموماً اچھا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پیشنٹ کی جو ڈیلوژنز ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے جیسے الکوہل وغیرہ کا، تو اس کو چھڑوانے کا بھی جو ہے نا وہ اس علاج میں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹنر ہے اس کو بھی مختلف تھراپیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ وکٹم ہے، اس پہ ہر وقت کا یہ پریشر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ذہنی صحت بھی اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اپنے مریض پارٹنر کی وجہ سے۔ تو جو ہیلدی پارٹنر ہے اس کو بھی اکثر تھراپی کی ضرورت اس میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک بہت بڑا کنسرن ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے ایز اے سائیکائٹرسٹ کہ جو دوسرا پارٹنر ہے، یعنی جو ہیلدی پارٹنر ہے جس کو مرض نہیں ہے، جس پہ شک کیا جا رہا ہے، اس کی سیفٹی کو کیسے انشور کیا جائے، کیونکہ اس بات کا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ایون مرڈرز تک کیے ہیں ایسے لوگوں نے جو کہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں لگے کہ رسک کافی زیادہ ہے زندگی کا، تو ہم اکثر جو ہے وہ وائف کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیپریشن کا سوچ لیں، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ خطرے میں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی مختلف کیسز میں یہ اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی میرا کہنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈس آرڈر کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارم کرنا چاہتا تھا، اور یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ پرابلم ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور دوسرے لوگوں کا تحفظ بھی ضروری ہے جو کہ اس کے مرض کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا آج کا میسیج تھا، اور بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں، اس سے ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔